ننگے ہو کر غسل کیا تو وضو ہوگا؟ کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ 90% مسلمان عورت اور مرد یہ غلطی ضرور کرتے ہیں۔ اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان بھی ضرور سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص برہنہ ہو کر غسل کرتا ہے، نہاتا ہے تو اس کا وضو ہوگا یا نہیں؟ اسی غسل کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا پھر نماز سے پہلے اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو اس حوالے سے مکمل تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ ناظرین، وضو والے جتنے بھی اعضاء ہیں، یعنی وضو میں 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو جب بندہ غسل کرتا ہے تو غسل میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پورے جسم پر پانی بہہ جائے، حتیٰ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ تو اگر اس کے اوپر غسل فرض تھا اور اس نے غسل کر لیا تو اس کا وضو بھی ہو گیا، لیکن اگر اس کے اوپر غسل فرض نہیں تھا، ویسے ہی نہا رہا تھا، تو اب بھی اگر اس کے وضو والے اعضاء یہ دھل جاتے ہیں، ان پر پانی بہہ جاتا ہے، وضو کے یہ 4 فرائض ادا ہو جاتے ہیں، تو اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو اس حوالے سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص برہنہ ہو گیا تو اس کا وضو فاسد ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص برہنہ حالت میں غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کا وضو نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص برہنہ ہو جائے، یعنی اس کا سطر کھل جائے، تو اس سے اس کا وضو فاسد نہیں ہوتا، وضو اس کا باقی ہے۔ ہاں، سطر کا دوسروں کے سامنے چھپانا یہ فرض ہے، لیکن اس سے وضو فاسد نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی شخص برہنہ ہو کر غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کا وضو باقی ہے۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز پیش آئی جس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، تب تو اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ البتہ غسل کرنے کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا جس سے وضو فاسد ہوتا ہے، تو اسی غسل والے وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ غسل کے چند آداب و مسائل ہیں جن کا جاننا بھی ضروری ہے۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں۔ غسل خانے میں جا کر کوئی دعا نہیں پڑھنا چاہیے۔ غسل کے بعد نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، جبکہ غسل کے بعد کوئی تبدیلی لاحق نہ ہوئی ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کے بعد وضو کرے تو وہ میرے طریقے پر نہیں۔ برہنہ ہو کر غسل کرنے سے غسل ہو جائے گا، مگر غسل کرنے میں احتیاط، یعنی بند جگہ، غسل خانہ وغیرہ میں نہائے کہ سب کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے، جس کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوگا۔ جیسا کہ علامہ امجد علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کا سطر تو ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرے، مگر یہ گنجائش بہت الگ ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اگر غسل خانے کی چھت نہ ہو یا ننگے بدن نہائے، بشرط یہ کہ بتائی گئی احتیاط ہو، تو کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا غسل برہنہ ہو کر ہو جائے گا، اور جب غسل ہو گیا تو نماز بھی اس غسل سے پڑھنا جائز و درست ہے۔ نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ غسل خانہ وغیرہ میں بھی سطر کر کے نہائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ایوب علیہ السلام برہنہ غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں، تو وہ انہیں اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے، تو انہیں ان کے رب تعالیٰ نے آواز دی، اے ایوب، جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں، کیا میں نے آپ کو ان سے غنی نہیں کر دیا؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، کیوں نہیں، لیکن تیری برکت سے میں بے نیاز نہیں ہوں۔ البتہ جہاں مختلف مرد مل کر غسل کرتے ہوں، جیسا کہ نہروں، تالابوں یا سوئمنگ پولز میں ہوتا ہے، تو وہاں برہنہ ہونا جائز نہیں ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، وہ حماموں میں شلوار کے بغیر داخل نہ ہو۔ ناظرین، ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، وہاں برہنہ غسل کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ آج کل غسل خانے ایسے ہی ہوتے ہیں جن میں بے پردگی کا بالکل بھی اندیشہ نہیں ہوتا، لہٰذا ان میں مکمل برہنہ غسل کرنا بلا کراہت
جائز اور درست ہے۔ سطر کا ڈھکنا ضروری نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے برہنہ نہانے کی شہادت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ غسل سے پہلے وضو کر لینا مسنون ہے، چنانچہ جب پہلے وضو کیا جائے گا تو ظاہر ہے آدمی برہنہ ہی رہے گا، جس سے معلوم ہوا کہ برہنہ ہونے سے وضو اور غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل برہنہ غسل کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کیا کرتے تھے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگوں کے ہمراہ غسل کرنے سے سوا اس کے کچھ معنی نہیں کہ وہ فتق ایک قسم کی مردانہ بیماری میں مبتلا ہے۔ اتفاق سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور اپنا لباس پتھر پر رکھ دیا، وہ پتھر ان کا لباس لے کر بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے تعاقب میں یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے ہجر میرے کپڑے دے دے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ لیا اور کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بیماری نہیں ہے، اور پتھر ٹھہر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لباس لے لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی مار سے اس پتھر پر 6 یا 7 نشان اب تک باقی ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ وضو کے ٹوٹنے کے اسباب کے بارے میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ ناظرین، کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگے یا بغیر کپڑوں کے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ اور بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹنے کے اسباب درد، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ 2 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 جو انسان کے جسم سے نکلیں، جیسے پیشاب، پاخانہ، ری وغیرہ۔ نمبر 2 جو انسان پر طاری ہوں، جیسے بے ہوشی، نیند وغیرہ۔ پہلی قسم یعنی جسم انسانی سے نکلنے والی چیزوں کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جو پیشاب و پاخانہ کے راستے سے نکلے۔ نمبر 2 وہ جو باقی جسم کے کسی مقام سے نکلے، جیسے قے، خون وغیرہ۔ ان 2 راستوں کے علاوہ جسم کے باقی حصے کے کسی مقام سے کچھ نکلنے کی یہ صورتیں ہیں، کوئی ناپاک چیز نکلے اور جسم پر بہے، مثلا خون، کچ، لہو یا پیپ وغیرہ، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ تھوڑی سی ہی بہے۔ اگر آنکھ میں خون نکل کر آنکھ میں ہی بہا اور باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں، اور اگر باہر نکل کر بہا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ قے میں اگر پت، خون یا کھانا یا پانی منہ بھر کر نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر منہ بھر سے کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر قے وہ ہے جو بغیر مشقت نہ رک سکے۔ اگر خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، خواہ منہ بھر ہی ہو۔ منہ یا دانتوں سے خون تھوک کے ساتھ مل کر آئے تو اگر خون غالب یا برابر ہے تو وضو جاتا رہے گا، اور کم ہے تو نہیں ٹوٹا۔ اگر زخم پر خون ظاہر ہوا اور اس کو انگلی یا کپڑے سے پونچھ لیا، پھر ظاہر ہوا، پھر پونچھ لیا، کئی بار ایسا کیا، اگر یہ سب دفعہ کا خون مل کر اتنا ہو جاتا ہے کہ بہہ جائے تو وضو ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ اگر آنکھ یا کان یا چھاتی یا ناف یا کسی حصہ جسم سے درد کے ساتھ پانی نکلا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگر بغیر درد کے نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آنکھ نہ دکھتی ہو، نہ اس میں کھٹک ہوتی ہو، اور محض نزلے کی وجہ سے یا یوں ہی پانی بہے یا آنسو نکل آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جمع ہوا خون مسور کے دانے کے برابر ناک صاف کرتے وقت نکلے تو وضو باقی رہا۔ وضو توڑنے والی دوسری قسم کی چیزیں یعنی جو انسان پر طاری ہوتی ہیں، اس کی یہ صورتیں ہیں۔ نمبر 1 نیند، لیٹ کر سونا، خواہ چت ہو یا پٹ یا کروٹ پر یا تکیے وغیرہ کے سہارے سے ہو یا کسی اور شکل پر ہو جس سے سرین زمین سے جدا ہو جائے، یا صرف ایک سرین پر سہارا دے کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سہارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سہارا ہٹا لیا جائے تو وہ گر پڑے اور سرین زمین سے جدا ہو جائے، اور اگر بغیر سہارا لیے کھڑے کھڑے یا بغیر سہارا
لگائے بیٹھ کر سو جائے یا نماز کی کسی حید پر جو مردوں کے لیے مسنون ہو مثلاً سجدہ یا قاعدے میں مسنون حید پر سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دونوں سرین پر بیٹھا ہے، گھٹنے کھڑے ہیں، ہاتھ پنڈلیوں پر لپٹے ہوئے ہیں اور سر گھٹنوں میں ہے تو اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، بے ہوشی، خواہ بیماری یا کسی اور وجہ سے ہو مثلاً غشی، جنون، مرگی اور نشہ وغیرہ سے بے ہوشی ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ تھوڑی دیر ہی ہو۔ اس کی حد یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں لغزش آ جائے۔ نمبر 3، نماز کے اندر کہکہا مارنا، یعنی اس طرح کھلکھلا کر ہنسنا کہ اس کے برابر والے سن لیں۔ کہکہا وضو اور نماز دونوں کو توڑتا ہے، خواہ عمدن ہو یا سہون۔ اگر نماز کے باہر کہکہا سے ہنسے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، مباشرت فاحشہ، یعنی عورت اور مرد کی شرمگاہوں کا اس طرح ملنا کہ ننگے ہوں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجھے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ چھالا، نوچ ڈالا، اگر اس میں پانی بہ گیا وضو جاتا رہا ورنہ نہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔